اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے، اور اگر واپس بھیج جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے منع کیے گئے تھے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور بولے وہ تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھانا نہیں، اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں؟ ہمیں اپنے رب کی قسم، فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا، بے شک ہارے میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ گئی، بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹوں پر لادے ہوئے ہیں، ارے کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو کہہ رہے ہیں، تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ ظالم اللہ کی آیاتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذیں پہنچانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں، اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر مشتاق گزرا، اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو، ہاں آسمان میں زینہ، پھر ان کے لیے نشانیاں لے آؤ، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، تو اس سے سننے والے تو ہرگز نادان نہ مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں۔ اور ان مردوں دلوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے اور بولے ان پر کوئی نشانیاں کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے؟ تو فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں، اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے، مگر تم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، پھر اپنے رب کی طرف سے اٹھائے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیاتیں جھٹلائیں بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستہ ڈال دے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے، تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے، اور شرکوں کو بھلا جاؤ گے۔ بے شک ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں، تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے ہوتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے کام ان کے نگاہ میں بھلا کر دیں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔ اب وہ آس ٹوٹ رکھے تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی، اور سب خوبیاں سراہا اللہ رب سارے جہان کا،
تم فرماؤ بھلا بتاؤ، تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے، تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کوئی خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیاتیں بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کھلم کھلا، تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے؟ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے، تو جو ایمان لائے اور سنوارے ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم، اور جنہوں نے ہماری آیاتیں جھٹلائیں انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کے بے حکمی کا۔ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور یہ کیوں کہا میں اپنے غائب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انگیارے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اور اس کی رضا چاہتے ہیں، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ اور یوں نہیں ہم نے ان میں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا کہ مالدار کافر محتاج مسلمان کو دیکھ کر کہے کہ کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے؟ کیا اللہ خوب نہیں جانتا؟ حق مانگنے والے کو اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیاتیں پر ایمان لاتے ہیں، تو ان سے فرماؤ کہ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنوار جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔